السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ یہ عبس ہے، سورہ عبس، عین بے اور سین، اس کا نام سورہ عبس ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں کل 42 آیتیں ہیں، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ 42 آیتیں ہیں مگر مختصر ہیں، بہت طویل آیتیں نہیں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں یہ درس مکمل ہو جائے۔ اس سورت کا ایک پس منظر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شان نزول۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، کیوں نازل ہوئیں، اس کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ آرزو تھی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اگر اسلام میں آ جائیں تو بقیہ لوگ ان کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلنے والے خود اسلام میں آ جائیں گے۔ اس خیال سے آپ نے بڑے بڑے عمرا کی ایک نشست رکھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق کئی لوگوں کے نام بھی آئے ہیں، مختلف روایتوں سے مختلف نام آئے ہیں، جیسے عتبہ اور شیبہ، اور ان دونوں کے ابا کا نام ہے ربیعہ، اور ولید ابن المغیرہ۔ اس قسم کے سردار جو مشہور تھے، بڑے بڑے چوٹی کے، یہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی اور آپ ان کو سمجھا رہے تھے کہ توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبوت کیا ہے، گفتگو چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ وہ تو نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، انہیں کیا پتا کہ کیسی مصروفیت ہے، کون لوگ بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچے بولنا شروع کر دیا، علمنی مما علمت، ہم کو بھی سکھلاؤ جو علم آپ کو دیا گیا اللہ کی طرف سے، اس میں سے ہم کو بھی سکھلاؤ، یہ بولتے ہوئے آئے۔ اور ان کا بیچ میں اچانک ایسا بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چل رہی تھی اس میں یہ بات آ کے منقطع کر دی نبی کے کلام کو۔ اب کیا ہوتا، ایک اہم گفتگو چلتی ہے اور کوئی آدمی بیچ میں ٹپک جاتا ہے تو طبیعت میں ایک قسم سے ناگواری پیدا ہوتی ہے، چہرے پر پیشانی پر بل پڑ گیا، چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ آباسا کا۔ آباسا، آباسا کے معنی منہ بسورا، یعنی چہرے پر غصے کے اور ناگواری کے آثار آئے، پیشانی پر شکن آئی۔ فارسی میں کہا گیا ہے جی بجبی ہوئے، یعنی ایک قسم کا تکبر آ گیا طبیعت میں۔ آباسا تو اسی کا ترجمہ ہے آباسا، منہ بسورا، یعنی چہرے پر شکن آئی، ناگواری آئی۔ کہ یہ بیچ میں اگر نابینا نہیں آیا ہوتا تو ہم ان کو بات سمجھا دیتے اور یہ اسلام میں داخل ہو جاتے اور ان کی وجہ سے ان کا پورا پیچھے چلنے والا قافلہ اسلام میں آ جاتا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں فلاں مسجد کے صدر صاحب آ گئے تو فلاں پیچھے آ جاتے، اور فلاں محلے کے رئیس صاحب آ گئے تو ان کے پورے کے لوگ آ جاتے۔ ہم بھی یہ کوشش کرتے۔ نبی صاحب نے دعا کیا تھا، یا اللہ 2 عمر میں سے ایک کو لوری میں ڈال دے اسلام کے، چاہے عمر ابن خطاب ہو اور چاہے عمر ابن ہشام ہو۔ ابن خطاب کو جا کے دعا لگ گئی، اسلام میں آ گئے، تو یہ تو حکمت میں سے خطا ہے۔ ابھی محفل ختم بھی نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے اور یہ مکمل صورت نازل ہو گئی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بجبی ہو گئے، یعنی چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولى اور پیٹ پلٹا لیا، یعنی متوجہ نہیں ہوئے۔ ان جاءه الاعمى، کہ آیا آپ کے پاس نابینا، نابینا آنے سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ وما يدريك، اور آپ کو کیا معلوم، لعله يزكى، شاید کہ وہ نابینا اپنی اصلاح کر لے، سمجھ جائے، او يذكر، یا آپ کی نصیحت کو سن کر کے، فتنفعه الذکرى، اور آپ اس کو نصیحت کریں گے، اس نصیحت سے وہاں پہنچ جائے۔ تو یہاں 2 رخ ہیں سوچنے کے، ایک طرف آپ کے مخاطب قریش کے سردار ہیں، بڑے بڑے پیسے والے سورما بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل طلب سے خالی ہے، آپ متوجہ ہیں۔ ایک طرف وہ نابینا ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور طلب لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اور ان کے اسلام میں بڑھنے کی وجہ سے ان کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے۔ 2 طرف توجہ کرنا ہے۔ دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم بڑے لوگوں پر محنت کریں تاکہ اسلام کی طاقت بڑھتی چلی جائے، یہ تو بڑا حسن سن ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آنے والا نابینا ہے لیکن دل میں طلب لے کر آیا ہے، اے نبی اس کی طلب کا خیال کر کے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے، عبس وتولى، منہ بسورا اور پیٹ کو پلٹایا، ان یہ کہ جاءہ آیا آپ کے پاس، الاعمى اندھا، جسے مراد ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ وما يدريك، وما يدريك کے معنی اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ شاید کہ وہ، لعلہ حرف ترجیح، شاید، لعلہ اللہ نے شاید کیوں کہا، یہ بتانے کے لیے
کہ جب آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کے حق میں یہ لا ہی استعمال ہوگا، اگرچہ اللہ کو سب معلوم ہے. یزکا شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید کہ وہ آپ کی تعلیم سے پورے طور پر مکمل سمجھ جائے. او یذکر فتنفعه الذکر، یا نصیحت کے ذریعے سے نصیحت کو قبول کر لے اور نصیحت میں پھیل جائے. دونوں شکلوں میں آپ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کے سامنے دو مخاطب ہیں، ایک طلب لے کر ایک بے طلب. دونوں میں سے آپ کس کو مخاطب بنا رہے ہیں؟ اما من استغنا فانذره تصدى، بہرحال جو شخص مستغنی ہے، مال کی وجہ سے بے پرواہ ہے، اسے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے مال میں مست ہے. من استغنا کا مطلب مستغنی ہے، بے نیاز ہے، کافی کے مست ہے. آپ ان سے کچھ قریب ہو تو کوئی غم نہیں، اور قریب نہ ہو تو کوئی غم نہیں. اما بہرحال من جو شخص استغنا مستغنی ہے، دین سے بے نیاز ہے، فانذره تصدى، تو آپ ہیں اس کے لیے فکر مند، اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ آ جائے. وما علیک الا یزکا، حالانکہ نہیں ہے آپ کے ذمہ کہ وہ سمجھ جائے. ان کا سمجھ جانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. وما علیک، اور نہیں ہے آپ کے ذمہ. اعلیٰ جب آتا ہے تو ذمہ ہوتا ہے. وما علیک، حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ یزکا، وہ سمجھ جائے. پھر نبی کا ذمہ کیا ہے؟ نبی کے ذمہ کیا ہے؟ فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا، ان کا سمجھ دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچانا آپ کے ذمہ، حساب میرے ذمہ، یہ اللہ فرماتے ہیں. لہذا سنوارنا آپ کے ذمہ نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا، آپ کی خواہش یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اگر اسلام کو سمجھ کر قبول کر لیں تو پورے مکے میں اسلام کا بول بالا ہو جائے. اس فکر میں توجہ دیا آپ ان کی طرف. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا سمجھنا آپ کے ذمہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، اسعیٰ کے معنی کوشش کرتا ہوا، اندھا بھی ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے آیا ہوگا، ورنہ ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہوگا، یا اسعیٰ کوشش کرتا ہوا، مشقت جھیلتا ہوا، مصیبتیں برداشت کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، مشقت بھی جھیلتا ہے، خشیت بھی رکھتا ہے، توجہ بھی رکھتا ہے، رجوع بھی رکھتا ہے. فانت عنہ تلہا، تو آپ ہیں کہ اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں. تم بعد میں آؤ، تم آئندہ آؤ، اور ان کے بیچ میں دخل دینے کی بنا پر تکلیف ہوئی. لیکن یہ اجتہاد ہے، اجتہاد میں اسی گنجائش ہے. انسان اپنی کوشش کا مکلف ہے. کوئی حکم تو نہیں آیا تھا پہلے سے، اب حکم آیا ہے تو آپ نے عمل کیا. کیا عمل کیا؟ بلا کے بٹھایا، اور اس کے بعد جب کبھی آتے وہ نابینا صحابی تو فرماتے مرحبا، مرحبا کے معنی خوش آمدید، ویلکم. اور آگے کیا فرماتے؟ مرحبا بمن عاتبنی ربی فی، اے وہ شخص جس کے بارے میں مجھ کو میرے رب نے ڈانٹا ہے، مرحبا ہو تجھ کو. اس کے بعد اپنی چادر بچھا دیتے اقبال میں، استقبال میں، کہ تم چادر پر بیٹھو. فاف چادر بچھا کے بٹھاتے. کیوں؟ جس کے دل میں خشیت ہے، جس کے دل میں طلب ہے، جس کے دل میں دھن اور لگن ہے، اور جس کے دل کی گواہی پر اللہ نے کلام پاک کو نازل کر دیا ہے، عرش بری سے نمائندہ بھیجا گیا ہے. اس سے بڑا وی آئی پی کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جس کے استقبال کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو اور رسول اللہ کی چادر بچھی ہو اور مرحبا کے الفاظ نکلے ہوں. ہے تو وہ نابینا، لیکن دل میں جو کہن لے کر آیا ہے، قدر دیکھو اللہ کے پاس. میں یہی تو بولتا ہوں، دل میں جو قدر ہے وہ اللہ سنتا ہے. دنیا والے اوپر کا دیکھتے ہیں، لیکن دل اللہ دیکھتے ہیں. دل جوش ملا، فریاد نہ کر، تاثیر دکھا، تقریر نہ کر، توجہ دل میں ہوتی ہے اللہ. اسی لیے جب آدمی اللہ کی صحبت میں ہوتا ہے تو اس کے دل سے انقلاب شروع ہوتا ہے. آپ اپنا داہنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر دل سے پوچھو، جب قرآن آپ نے نہیں سنا تھا تو کیا یہ کیفیت تھی جو قرآن سنتے سنتے ہو گئی ہے؟ آپ کا دل بولے گا کہ قرآن کریم کی آیتیں دلوں کی صفائی کا، زنگ کو دور کرنے کا، پرانے کچرے کو صاف کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ تو وہ آیتیں ہیں کہ کفر بھی پگھل کر آنکھوں سے نکل جاتا ہے، یا تو پہلے سے ایمان موجود ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیتوں میں ہمیشہ دل پہ زور دیا گیا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال اور بیٹے جس دن کام میں نہیں آتے، اس دن وہ دل کام میں آتا ہے جو دل صحیح سالم اللہ کے پاس آیا، دل میں اللہ کی محبت لے کر آیا. تو اس آیت میں اللہ نے پیغام دیا فانت عنہ تلہا، کہ آپ اس سے غافل ہیں، بے اعتنائی برتتے ہیں جو دل میں طرف لے کر آیا. بظاہر اس کا حال اچھا نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کو حیثیت نہیں ہے، دنیاوی مقام میں، سوسائٹی میں کوئی مرتبہ نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقام والا ہے طلب کی وجہ سے. یہیں سے ہمارے اکابر اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت دینا ضرور درست ہے، لیکن اگر اپنے لوگ بے نمازی ہو جا رہے ہیں اور اپنے لوگ بت پرست ہو جا رہے ہیں تو غیروں سے پہلے اپنوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو. کسی آیت سے ٹھیک ہے، غیبہ کو، شیبہ کو اسلام چاہیے، ربیہ کو اسلام چاہیے، ولید کو اسلام چاہیے، یہ پورے کے پورے ان کو اسلام چاہیے، صحیح ہے، لیکن ان سے پہلے نابینا صحابی کی طرح کو پورا کرنا، ان کے اضطراب کو دور کرنا. اسی واسطے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت دینا یقیناً درست ہے، لیکن جب ہمارے گھر میں بے نمازی پیدا ہو گئے، ہماری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی اللہ کی توحید سے غافل ہو چکا ہے، تو ہم غیروں سے پہلے اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کی چنگاری کو تیز کریں تاکہ یہ اللہ والے بن جائیں. یہی سے خصلہ ہے، یہی وہ ہے. تو دعوت کے دو میدان ہیں، دعوت کافروں کی طرف تاکہ وہ اسلام میں آئیں، اور دعوت مسلمانوں کی طرف تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کا کلمہ صحیح ہو جائے، ان کی نماز صحیح ہو جائے، ان کا روزہ درست ہو جائے، ان کی تلاوت درست ہو جائے، ان کے اخلاق درست ہو جائے، ان کے زبان سے جو کبھی جھوٹ کبھی غیبت کبھی چغلی نکلتی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ اصلاحی پہلو مقدم رکھا جائے گا یہی کی وجہ سے. اب ادھر میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات نکل جائے گی دوسری طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى کہہ کر. حالانکہ بنی اسرائیل پورے کے پورے بگڑے ہوئے تھے. ابھی کچھ دن موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو بچڑے کو خدا سمجھ کے پوجا میں لگ گئے، پوری قوم بگڑی. لیکن اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو ہارون کے ساتھ کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا. تو وہ بھی ثبوت ہے، وہ بھی دلیل ہے، یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے. لیکن اولیت دی جائے گی کس کو؟ نابینا صحابی کو جو طرف لے کر آیا. اس کے بعد موقع آئے گا عتبہ کا، شبیہ اور ابو جہل کا. ہمارے پاس یہی اصول چل رہا ہے، اگر اپنوں میں حاجت ہے تو ان کو ترجیح دی جائے، کچھ موقع بچا کر ان کے واسطے بھی کرا جائے. ہم غیر مسلموں کو اسلام کے لیے محروم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایمان ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی. جب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان بستیوں میں ایمان کی دعوت دینے والا کیا فرشتہ آئے گا؟
ہم ہی اور آپ کو کرنا ہے وہ کام. لیکن بات ہے پہل کی جائے گی اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے محلے سے, اپنے چاچا سے, ان لوگوں کو پہل اصلاح کی جائے گی, کیونکہ اس آیت کا تقاضا یہی ہے. اور سورہ شورى پارہ 19 میں اللہ نے کہا ہے وَأَنذِرْ عشیرتک الْأَقْرَبِین. عشیرہ کے معنی خاندان, اللہ قربین سب سے بڑا بندہ جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو راؤ پہلے. تو اللہ کی طرف سے ان آیتوں میں کہا گیا کہ جن میں طلب ہے ان کی طرف توجہ کرو, اور جن کی طرف طلب نہیں ہے وہ بے نیاز ہیں. تو پھر کیا ان سے زیادہ بے نیاز اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا ان کے ایمان نہ لانے سے کلام اللہ پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ ان سے زیادہ مستغنی ہے غنی کا کلام. جو غنی ہے اس کا کلام, اس کی صفت یہ بھی غنی ہے, اس کو بھی ان کی کوئی محتاجی نہیں ہے. جن میں طرف ہے وہ مقدم. کلا انہا تذکرہ, کلا یہ کلا سے فرق طرف ہے, یعنی آپ جو تغافل برتتے ہیں فانت عنہ تلہا کے معنی تغافل برتنا, بے اعتنائی برتنا, ایسا آپ مت کیجیے. کیوں؟ قرآن تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں آپ بے اعتنائی برتیے. یہ تذکرہ کیسے کہتے ہیں؟ تذکرہ بنا ہے ذکر سے, اور ذکر کے معنی آتے ہیں یاد دلانا, یاد کرانا, بھولا ہوا سبق یاد دلانا, یہ تذکر ہے. تذکرہ کہتے ہیں اس ٹکٹ کو, ٹرین میں پوچھتے ہیں ٹکٹ ہے, تو ٹکٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے کرایہ دیا ہے کہ نہیں دیا, وہ تذکرہ ٹکٹ ہے. تذکر کے معنی دھیان دینا, توجہ دینا. تو قرآن کیا ہے؟ تذکرہ ہے, یعنی یاد دلاتا ہے کہ تم تنہا پیدا نہیں ہو گئے ہو. اگر کوئی کہے کہ میں خود ہی پیدا ہو گیا ہوں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی کسان کہے کہ درخت زمین سے خود ہی لگ گیا ہے. حالانکہ یہاں بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ نے اور ماں نے ہم کو پیدا کیا, یا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کسان نے غلے کو پیدا کیا. کسان غلہ پیدا نہیں کرتا, زمین میں ڈالتا, نکالتا کون؟ بس یہی فرق ہے یہاں بتانے کے لیے. قرآن کریم تذکرہ ہے, یاد کراتا ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے, تم آزاد نہیں ہو, تم اس کے حکم کے پابند ہو. تم اس کے مرضی کے بغیر چلو گے تو سرکشی میں شمار کیے جاؤ گے. تمہاری غذا اس کے ہاتھ میں ہے, تمہاری جان اس کے ہاتھ میں ہے, تمہاری حیات اس کے قبضے میں ہے, تمہارا خیر و شر اس کے قبضے میں ہے. تم اس کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتے. لوگ دنیا میں کرایہ دار مالک مکان کو خوش رکھنا چاہتے, کیوں؟ تکلیف نہ پہنچائے. مالک مکان, یہ مکان بھی عارضی ہے, مالک بھی عارضی, اس کو خوش کرنے کی فکر ہے. یہ تو حقیقی مالک ہے جس کی بادشاہت اس دن ظاہر ہو جائے گی جس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا, اور اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, بلاؤ کہاں ہے پورے بادشاہ. اس لیے اللہ کی کتاب کیا ہے؟ نصیحت نامہ ہے, تذکرہ. کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں, بے شک وہ تذکرہ ہے. قرآن نصیحت کی چیز ہے. فمن شاء ذکرہ, تو من جو چاہے, شاء کے معنی چاہے, ذکرہ اس کو قبول کر لے, اس سے یاد دہانی کر لے, اس سے اپنے مستقبل کا پلان بنا لے. میں زمین کے ذروں میں تھا, خون کے قطروں میں آیا, منی کا قطرہ بنا, انسان بنا, پیٹ میں تھا, پیٹ میں آیا, زمین کے پیٹ میں جانا ہے, اور آگے میری منزل جنت ہے, میں وہاں کی نعمتیں کھاؤں گا. پروگرام بنا لے. فمن شاء ذکرہ, یاد کر لے اپنا پلان. اب اس کے بعد قرآن کریم جو نصیحت ہے, تذکرہ ہے, کچھ الفاظ میں اللہ نے اس کتاب کی خصوصیت کو بیان کیا ہے. تمہیں معلوم ہے یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ دنیا والے کتابوں کی تعریف کرتے ہیں. اللہ نے کہا اس کتاب کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کیا کتاب ہے؟ یہ فرمایا فی صحف مکرمہ, صحف جمع ہے صحیفہ کی, اور مکرمہ بنا ہے مکرم سے اکرام کیا ہوا, عزت کیا ہوا, تو معزز صحیفہ ہے یہ. کیوں؟ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے, ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے, اس عرش کے نیچے لوح محفوظ ہے, وہاں یہ کتاب رکھا ہوا ہے. تو کیسی کتاب ہے یہ؟ مکرم ہے, باعزت ہے, جہاں کسی کے جانے کی آنے کی کوئی طاقت نہیں ہے, وہاں یہ کتاب ہے. یہ تو شان کریمی ہے کہ ہمارے پاس اتار کے پہنچا دیا ہے. ایسے معتبر ذرائع سے کھلانے والا بھی روح الامین, اور جس کے دل پہ اترا ہے وہ بھی سید المرسلین قلب مصطفی نازل کر دیا, اور جس زبان سے نکالا ہے وہ صادق الامین, امانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, ایک ایک حرف کو ہم تک پہنچا دیا. تو فی صحف مکرمہ, قرآن لوح محفوظ میں ہے. ہاں, ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہیں, بہت عزت ہے اللہ کی نگاہ میں. مرفوعہ, بلند کیے ہوئے, مرفوعہ رفع سے بنا, ہم نیچے رکھ دیں تو نیچا نہیں ہونے والا ہے, ہمارا یہ عمل ہم کو نیچا کر دے گا, لیکن ہمارے اس کتاب کو نیچے رکھنے سے کتاب نیچے نہیں ہوگی, مرفوعہ ہے, بلند ہے, ہم نیچے ہو جائیں گے. چنانچہ جو لوگ اس کتاب کی توہین کرنا چاہتے ہیں, اللہ دنیا ہی میں ان کی توہین کر دیتا, پوری قوم پلٹ جاتی ہے ان کے اوپر. تو یہ کتاب مرفوعہ, مرفوعہ کے معنی رفیع المکان, بہت اونچی ہے, جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی نہیں پہنچتا. ایک مقام ہے, مقام سدرۃ المنتہا, وہاں پر سب سے بڑا نوری پہنچتا ہے اور وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے مصطفیٰ یہاں سے آپ نہ جاؤ, میں آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے, میرے پر جل جائیں گے. یہ کتاب کو اللہ نے اس عرش پہ رکھا ہے جہاں نوریوں کے پر جلتے ہیں, آگے کوئی جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سید البشر کو وہاں بلایا اور بہت سے انعامات سے نوازا, اور معراج کو ذریعہ بنایا کہ آپ کے امت والے بھی جب سجدہ کر لیں تو سمجھو میرے پاس پہنچ گئے, میرے پاس پہنچ گئے. بندہ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کی تیرے قدم تک پہنچے. ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو قریب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کتاب بہت اونچی ہے, مرفوعہ. مطہرہ, مطہرہ کے معنی پاکیزہ, مطہر, اتنی مطہر, اتنے پاکیزہ کہ وہاں کسی کے ہاتھ نہیں پہنچتے سوائے مطہر فرشتوں کے. لا یمسہ الا المطہرون, جو پاکیزہ لوگ ہیں انہیں کو ہاتھ لگانے کا موقع, وہ کون ہے؟ فرشتے. اس آیت سے لوگ کہتے ہیں تو فرشتوں کے لیے ہے. مطہر سے مراد یہاں فرشتے ہیں, اور یہ تو انشاء نہیں ہے, یہ تو خبر ہے کہ مطہر لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. بولتے ہوئے شرم آنا چاہیے کہ اس کتاب کو اللہ کے یہاں صرف مطہر لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جن کی حیات پوری پاکیزہ ہے. ان کی یہ خبر سن کر ہم کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ ہم کو بھی پاک ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے؟ کیا ہمارا فہم اتنا ہوتا ہے کہ جس کتاب کو سوائے مطہر کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس کتاب کو ہم بلا ہاتھ لگانے میں سمجھنا چاہیے. جو فرشتے نوری ہیں اور وہ فرشتے بھی مطہر اور پاکیزہ ہیں, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہاتھ لگانے کا موقع دے دیا ہے, تو کم سے کم ہم ہاتھ کو دھو لیں, وضو تو کر لیں. اگر یہ ایک آیت ہی ہوتی تب بھی کافی تھی وضو کرانے کے لیے, لیکن اس پر حدیثیں بھی موجود ہیں کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے ہاتھ لگانا تو وضو کر کے لگانا. ہاں, زبانی پڑھنا ہے بغیر چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں, زبان مومن کی پاک ہوتی ہے, زبان پاک ہوتی ہے. بطور دعا کے تو بطور جنابت کے موقع بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. ہاں, تلاوت کے لیے بچہ جنابت کا نہیں پڑھ سکتے, لیکن بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں چھوئے بغیر.
چھونا چاہتے ہیں تو وضو کرو. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ بِأَيْدِي ایسے ایسے ہاتھوں میں ہے. سفرہ اس کاتب کی جمع کتبہ, صافی کی جمع سفرہ, ایسے ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو لکھنے والے فرشتے ہیں. سفرہ بمعنی کتبہ, کس نے لکھا ہے, کس نے نقل کیا ہے, یہ مکرم فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. کرام بررہ وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں. کرام جمع ہے کریم کی, اور کریم کے معنی محترم بزرگ مکرم. کرام کی جمع ہے, البررہ باب کی جمع ہے, وہ مکرم نیک لوگ ہیں. کتنے صاف گئے؟ مقدس صحیفے ہیں, بلند ہیں, پاکیزہ اور مقدس ہیں, صاف ستھرے لکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو خود مکرم ہیں اور بہت نیک ہیں. ایسی کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی تو اس کی قدر یہ ہے کہ رومال میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا, مریں گے تو نکالی جائے گی, سورہ یاسین پڑھ لیں گے, یہ قدر ہے. قرآن نے فریاد کی ہے کہ مجھ کو لوگ پاکوں میں سجاتے ہیں, ریشم کے جزدان ہوتے ہیں, عطر کی بارش ہوتی ہے, جب جھگڑا ہوتا ہے تو قسم کھانے کو بلایا جاتا ہوں, سر پہ رکھا جاتا ہوں, لیکن مجھ سے بڑا مظلوم اور کوئی نہیں ہے کہ کبھی مجھے کھول کر سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی. عمریں گزر جانے لوگوں کی, اور اس کام کے لیے 1 گھنٹے کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے لوگ. اگر دعوت آ گئی تو چلے جاتے ادھر, ولیمہ آ گیا تو ادھر, دوسرا کوئی کام بھی آ گیا تو ادھر, اب کوئی کام نہیں آ گیا ہے تو پھر وہیں بیٹھ جائیں گے. یہ ہے قربانی, یہ ہے عیسیٰ. اس کتاب کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ اوپر سے آتا لے کے 500 برس آنے کی 500 برس جانے کی مسافت طے کرتا ہے. زمین سے آسمان کا کتنا ہے؟ 500 برس. ایک آسمان سے دوسرے کے بیچ میں 500 برس, تو عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے, تو 7 پنجے 3500 برس کی مسافت طے کر کے لا کے دیتا ہے فرشتہ, اور 3500 برس کی مسافت طے کر کے واپس جاتا ہے وہ فرشتہ. ایسی مقدس کتاب کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. اس کا احساس کب ہوگا؟ احساس ہوگا کب ہوگا؟ جب آنکھیں چھت کو لگ جائیں گی, لوگ آپ کے انگوٹھے باندھنے کے واسطے آ جائیں گے. جب ہوگا احساس کہ ہم نے سب کتابیں پڑھی مگر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی, سمجھ کے نہیں پڑھا. اس لیے اس کتاب سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ, مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے. پلٹ گیا نفس, ایسی کتاب دینے کے بعد بھی سدھر نہیں سکا, ایسی کتاب ملنے کے بعد بھی اس سے فیضیاب نہیں ہوا. ایسا بہترین چشمہ دیا لیکن سیلاب نہیں ہو سکا. آج تک کیا ہے, ان کی نقل کرتا, ان کی نقل کرتا, ان کی کتاب پڑھتا, ان کے لباس اختیار کرتا, ان کی فکر سے متاثر ہوتا. ایسا بہترین چشمہ دیا ہے, ایسی مطہر مکرم باقیدہ کتاب دیا ہے, اور اس کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا, قتل مارا جائے. یہ بددعائیہ جملہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہلاک کر سکتے تھے, یہ ہلاکت کی دعا بدعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو ہم سے پیار ہے, ہم کو مار کے جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے. یہ تنبیہ کر کے ہم سدھارنا چاہتے ہیں. وقت سے پہلے بتا دیا کہ قرآن کریم سے انحراف کرو گے تو گویا تم ناشکرے ہو, مارے جاؤ گے. اب بھی وقت ہے, تسلیم کر لو, ناشکری سے بچ جاؤ تاکہ تمہارا انجام جہنم نہ ہونے پائے. اس لیے اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ناگواری کا بندے کو احساس ہو. جب پوتے کو خبر ہوتی ہے کہ دادا بہت ناراض ہیں تو پوتا کے مناتا ہے, کوشش کرتا ہے دادا کو منانے کی. یہ انداز ہے کہ جب بندے کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس بے پرواہی پر رب کریم ناراض ہیں, اور یوں کہتے ہیں قتل الانسان, مارا جائے انسان, ما اکفرہ, کس قدر ناشکرا ہے. یہ ما اکفرہ, اکفرہ جو ہے یہ ما احسنہ کے وزن پر ہے, تعجب کے واسطے آتا ہے. کس قدر ناشکرا ہے, کس قدر ناشکرا ہے. ہم نے اس کو حقیر قطرے سے بنایا, وہ قطرہ بھی ہم نے غذاؤں سے بنایا, وہ غذائیں ہم نے مٹی سے بنائی, مٹی کے ذرے سے تیار کرتے کرتے لائے ہیں. اب ہمارا فرمان یہ نہیں مانتا ہے, کس قدر ناشکرا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ, یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی یتیم بچے کو آپ پال لیں, وہ بڑا ہو کے بگڑ جائے اور آپ کی بات نہ سنیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, ارے میاں سانپ کا بچہ پال لینا اچھا ہے, انسان کا بچہ نہیں پالنا. کیوں بولتے رہو؟ بیزار ہو کے بولتے, بیزار ہو کے بولتے سانپ کا بچہ پالو لیکن انسان کا بچہ مت پالو, کیونکہ جب بڑا ہو جائے گا تو تم کو ڈس لے گا. یہاں وہی کہا گیا ہے مارا جائے انسان جو ایسی نصیحت آمیز باتوں کو نہیں سنتا ہے, کس قدر ناشکرا ہے. اب چلو بتاتا ہوں ناشکری کیا ہے. من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. اتنے مرحلے میں سے ایک باقی ہے, باقی سب دکھا گیا. کیا کیا بتایا اللہ نے؟ بہت پیچھے کر لے گئے ہوتے تو ہم تھک جاتے. جتنا آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں تک دکھایا ہے. اتنا دیکھ لو, تمہیں اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہے, تمہیں اپنے کان پہ بھروسہ ہے, تمہیں اپنے حواس خمسہ پہ بھروسہ ہے, چلو یہی کر دیکھ لو. کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ من ای شیء خلقہ, کس چیز سے پیدا کیا ہے انسان کو, کس چیز سے پیدا کیا ہے. اب کوئی انسان نہیں بولے گا کہ انسان کیا بغیر کسی شے کے پیدا کر دیا گیا. ہم خلقوا من غیر شیء, کیا کسی مٹیریل کے بغیر پیدا کر دیا گیا. دروازہ لکڑی کا ہے اور چھتیں کنکریٹ کی ہیں, مگر تمہاری باڈی کس چیز کی ہے کوئی چیز نہیں ہے. پوچھا اللہ نے, ہم خلقوا من غیر شیء, بغیر کسی شے کے پیدا کر دیا گیا نہیں, نطفہ سے پیدا کیا, نطفہ سے. اچھا خود ہی پیدا ہو گئے, ہم هم الخالقون, یا کوئی پیدا کرنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے, اور جس چیز سے پیدا کیا گیا وہ چیز بھی معلوم ہے, پھر اسی کے خلاف ہم دکھا رہے ہیں. اس بات کیا اللہ نے من ای شیء خلقہ, کس چیز سے پیدا کیا انسان کو, من نطفہ, نطفے سے, نطفے سے پیدا کیا. اب یہاں سے پیچھے لگ جاتے کہ نطفہ خون سے بنا ہے, اور خون غذا سے بنا ہے, اور خون ذرے سے بنا ہے, تو ایک لمبی تفسیر ہو جاتی. حالانکہ دوسری آیت میں وہ بھی ہے. سورہ نوح میں کیا کہا, واللہ انبتکم من الارض نباتا, تم کو زمین سے اللہ نے اگایا, اگانے کی طرح زمین سے اگایا, وہاں لکھا ہوا. اور فرمایا سورہ نجم میں ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض, جب تم کو زمین سے اٹھایا غذا کی شکل میں تب سے تم کو وہ جانتا ہے. اور یہاں فرمایا اسی ترتیب کو کہ پیدا کیا نطفے سے. کیا کیا, نطفے کو علقہ بنایا, مضغہ بنایا, ترتیب وار 4 مہینے میں 40 دن میں تغیر کرتے کرتے 9 مہینے کے بعد ایسا ہونہار بچہ پیدا ہوتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اس کی پیشانی کو بے سخت چومنے کو دل جاتا ہے, ناخن بنے ہوئے, بال بنے ہوئے, اور پیشانی پر لب و رخسار پر آپ کے ہونٹ لگنے کو بےتاب ہو جاتے ہیں. یہ محبت پیدا کر کے بھیج دیتا ہے اللہ. یہ ہے خلقہ, پیدا کیا اس کو, فقدرہ, اس کا اندازہ کیا, ٹھیک ٹھیک اس کا اندازہ کیا, صورت گری کیا, ناک کیسی ہو, ہونٹ کیسے ہوں, بھویں کیسی ہوں, ناخن کیسے ہوں, انگوٹھے کے نشان کیسے ہوں, ایک ایک پور کو بنایا. یہ ہے خلقہ, فقدرہ, پیدا کیا, بس ٹھیک ٹھیک بنایا. پورے جسم میں میں کہتا ہوں صرف ناک کا ایک ہاتھ ہم نہیں کر دیتے, کیا کر لیتے, لے کے ہاتھ پھرتے,
کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو خلقہ کے بعد جو فقط درہ ہے کھیل سے اندازہ کیا سائز کتنی بڑی ہونا, اس چہرے پر کیسی ناک اچھی لگتی ہے ویسی بنایا. ورنہ انسان کا 3 رنگ ہے, بولا کالا ہے یا گورا ہے یا سانولا ہے, 3 ہی رنگ ہے, 100 انچ کا چہرہ ہے, کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں, کیا تخلیق ہے یہ ہے فقط درہ. آئینے میں دیکھ لو, شادی خانے میں دیکھ لو, بن ٹھن کے دیکھ لو, کبھی بھی کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی. اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا, یہ فقط درہ, یہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کی تخلیق ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں ثم پھر 9 مہینے میں تخلیق مکمل ہو گئی. یہ 9 مہینہ کوئی ایک ہی نہیں ہے, کبھی 6 ہوتا, کبھی 7 ہوتا, کبھی 13 مہینے ہوتا, کبھی 3 سال لگتا, جو بھی مدت مقرر ہے. پھر کیا ہوتا, ثم السبیل یسرہ, پھر راستے کو آسان کر دیا. سبیل کے معنی راستہ اور یسرہ کے معنی آسان, اللہ نے راستے کو آسان کر دیا. یہ انسان اگر ناک رگڑتے ہوئے نہ آتا تو کتنا گھمنڈی ہوتا, اللہ چاہتے تو یہی دم گھٹ کے مر جاتا. اور کبھی کبھی مرتا ہوا دکھاتے بھی رب کریم کہ دیکھو ہم تم کو مار سکتے تھے, ایسا تمہارے سامنے بچہ مرا, تم روتے ہو, رو نہیں, عقل کے اور ہوش کے ناخن لو, یا ایسا تم بھی مر سکتے تھے, تم کو جینے کا موقع دیا اللہ نے. ثم السبیل یسرہ, راستے کو آسان کر دیا. یہ اللہ کی تخلیق ہے, راستے کو آسانی سے پا دیا. اب آج کل لوگ ہرس میں آ گئے ہیں, جلدی سے آپریشن کر دیتے, نہیں سمجھتے, نہیں چاہتے کہ پیسہ کمائے, ہاں ایزی منی, جلدی کھینچو. نارمل ہوگا بچہ تو 10,000 ملے گا, کاٹ کے جلدی نکال دیں گے تو 30,000 ملے گا, جلدی کے چکر میں خراب کر دینے پیٹ کو. ورنہ راستہ بنایا اللہ نے آسان, ایک کا ٹکڑا ہو سکتے, اب تو یہ عام بات ہو گئی. راستے کو اللہ نے آسان کیا, مشکل نہیں کیا. جن کی موت مقدر ہے وہ مریں گے, لیکن لوگ گھبرا جاتے, تکلیف کو برداشت نہیں کرتے, فوراً پہنچ جاتے. حالانکہ جب اللہ نے وہاں پر لگایا ہے تو نکلنے کا راستہ اللہ کا وعدہ ہے. ثم السبیل یسرہ, ہم اس کو آسان کریں گے. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر جب اس کی موت ہوئی, ثم کے معنی پھر اماتہ, اس کو موت دیا. کس نے موت دیا, اللہ نے. کوئی انسان خود سے مرنا چاہتا ہے کیا, وہ ایک دکا ہے جو مرنے تلنگانہ کے لیے, ان کی مرضی ہے, لیکن سب کو نہیں موت کیا, سب چاہتے ہیں کہ ہم چاہیے. ثم اماتہ, پھر اللہ نے ان کی موت مقرر کیا. اور مرنے کے بعد اگر یوں چھوڑ دیتے تو کوے کھاتے, چیل کھاتے, گیل کھاتے. فاقبرہ, پھر ان کو قبر میں ڈال دیا. فاقبرہ کے معنی قبر میں داخل کیا, بڑے عزت کے ساتھ نہلا کر, دھلا کر, گھٹنے میں کافور لگا کر, خوشبودار دھونے دار کپڑا پہنا کر, لوگوں کو تمہارے سامنے دست بستہ قبلہ رو باوضو کھڑا کر کے سفارش کرا کر کہ یہ میرا ہے, اس کو معاف کر دو. آگے آگے جاتا ہے مہمان, اور پیچھے پیچھے استقبال ہوتا ہے. کس کا, ایک معزز ہے, محترم ہے, مکرم ہے, اللہ کا چہیتا ہے, اس کو اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. قبر کے حوالے کیا, بے ستری سے بچایا. ورنہ لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, کوئی یہاں مر گیا, کوئی وہاں مر گیا, اس کے جسم کو لاش کو کیسی ہوتی ہے, اس کی عبرت دیکھنے سے عبرت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے اتنا اکرام کیا ہے کہ شکل کو چھپا کر اڑا کر لے جا کر قبر میں رکھا. یہاں تک تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور آنکھوں ہی پر آپ کا اعتماد اگر ہے تو اتنا تو کم سے کم مان لو, اتنے احسانات کیا کم ہیں. پھر سنو, من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ترتیب سے قائم کیا اللہ. آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا عربی گرامر دیکھو, بڑا مزہ آتا ہے. اللہ نے یہاں 3 لفظ استعمال کیا ہے. ایک تو ہے سما, سما کے معنی پھر, اور ایک لفظ ہے فا, فا, فا کے معنی تو, اور ایک لفظ ہے واو, واو کے معنی مطلق جمع کرنا. یہاں واو کو تو نہیں دیا. جس کام میں وقفہ نہیں ہے, غائب نہیں ہے, انتظار نہیں ہے, وہاں لفظ فا استعمال کیا, اور جہاں وقفہ ہے وہاں سما استعمال کیا. دیکھو آئے, خلقہ فقدرہ, پیدا کیا پھر اندازہ کیا, تو پیدائش میں اور اندازہ میں دیر نہیں ہے تو لفظ فا استعمال کیا. ثم السبیل, سما استعمال کیا کیونکہ 9 مہینے کے بعد باہر آنا, تو سما استعمال کیا. پھر مرنے کے بعد, ابھی مرنا نہیں ہے, پیدا ہونے کے بعد 10 سال 20 سال 100 سال جیے گا تو سما استعمال کیا. لیکن مرنے کے بعد اب دیر نہیں کرنا ہے, جلدی اللہ دے گا, نہیں تو باڑی سڑ جائے گی, بدبو آنا شروع ہو جائے گی. فرمایا فاقبرہ, تو فا استعمال کیا, فوراً داخل کرو. معلوم ہوا مرنے والے کو جلدی پہنچانا. حدیث میں آتا ہے, آقا نے فرمایا 3 کام میں جلدی کرنا, تینوں کام میں ہم دیر کرتے, ماشاءاللہ 3 کام میں جلدی کرنا, اور تینوں کام میں ہم دیر کرتے. اللہ ہم کو ہدایت دے. 3 کام کیا ہیں, جب نماز فرض کا وقت آتے ہو دیر نہیں کرنا, مگر ہم درخواست آخری وقت. نمبر 2, جب لڑکی لڑکے کا جوڑا مل جائے تو نکاح میں دیر نہیں کرنا. ہم دیر کرتے کمانے تک, جب تک کما کے بلڈنگ میں بنا لے, تو بینک بیلنس میں ہو جائے, بچے آخر کہاں پڑھیں گے, کہاں کھائیں گے, پلانا بن جائے, تب تک نکاح نہیں کرنا. چاہے سارا دن چلتا رہے اور تو پیچھے کچھ بھی کرے, قرآن کے خلاف ہے. اللہ نے کہا ہے اگر وہ فقیر ہے, کمایا نہیں ہے, تو اس نکاح کی برکت سے اس کو مالدار کرنا ہمارا کام ہے. تم کون ہے مالدار؟ اللہ نے خود فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہے نکاح کرنے کے بعد اللہ فضل سے اپنے غنی کرے گا. سورہ نور پر آتا, مگر ہم نہیں سمجھتے, ہم کہیں گے پہلے کما لیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل عمر ہے شادی کی وہاں تو ہوتی نہیں شادی, جب بڑھاپا آتا ہے شادی ہوتی ہے. شادی میں جلدی کرنا, شادی میں دیر نہیں کرنا ہے. اور تیسری چیز, جب انسان دنیا سے مر جائے, چلا جائے, تو جنازے میں دیر نہیں کرنا. میں ایسی ویسی باتیں کو, ورنہ شادی کیا ضرورت ہے نہیں, جنازے میں دیر نہیں کرنا. کیوں؟ جنازہ اگر نیک ہے, جب لوگ لے کے چلتے ہیں تو بولتا ہے جلدی چلو جلدی چلو, یہ بلا چھوڑو میرے پیچھے کی, میرا آگے کا مقام بہت عمدہ ہے, وہاں کے لباس, وہاں کی غذائیں, وہاں کی فضائیں, وہاں کی خوشیاں, جلدی مجھے وہاں پہنچاؤ. اور اگر خراب ہے تو بولتا ہے کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے لوگ بہت ماریں گے, میں نے وہاں کچھ بھی نہیں کیا ہے, میرا وہاں کوئی کام صحیح نہیں ہے, مجھے لوگ بہت برائی کریں گے, مجھے مت لے کے جاؤ, ہاں چلاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے اگر یہ جنت کا حقدار ہے تو جنت کے اس کے بیچ میں تم دیر مت کرو, ملا دو. اور اگر یہ مصیبت والا ہے تو اپنے کندھے سے مصیبت جلدی پھینک دو. کیوں رکھتے ہو اپنے کندھے پر بلا؟ اسی لیے جنازے میں فلاں صاحب آئیں گے, امریکہ سے آئیں گے, دبئی سے آئیں گے, سعودی سے آئیں گے, برف میں رکھیں گے, کچھ نہیں کرنا چاہیے, سب غیر اسلامی عمل ہے. کوئی آئے چاہے نہ آئے, یہ فرض کفایہ ہے. اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے. سب کا ضروری نہیں, 3 کام جلدی کرنا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اتنے زیادہ تم پر انعام و احسانات ہیں, تم ان کو تسلیم کرتے ہو. اب ایک اور سن لو, ثم اذا شاء انشرا, پھر جب وہ چاہے گا تو قبر میں سے بھی اٹھائے گا. انشرا, جب چاہے گا قبر میں سے اٹھائے گا, دوبارہ اٹھائے گا. اب مسلمان بھی کہنے لگے کیسے اٹھائے گا, کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے کہا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ مردہ زمین پڑی ہوئی ہے, خشک ریتی اڑ رہی,
دوبارہ اسی کو تم نے دیکھا ہے کبھی لہلاتی ہوئی؟ کہاں دیکھا ہے؟ کیا کیا اللہ نے؟ صرف پانی برسایا تو زمین ابھرنے لگی، سبزہ زار ہو گئی. تو جو اللہ اس مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر سکتا ہے وہی آب حیات چھڑکا کر سب کو کھڑا کر دے گا. ان الذی احیاها لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. جو اس وقت وہ اس وقت جس طرح زمین سے تمہارے لیے پھل فروٹ نکلتے ہیں کذالک الخروج، تمہارا نکلنا بھی ایسے ہوگا. اس میں زمین سے سیب نکلتا ہے تو اللہ قادر ہے، مان لیتا. زمین سے زعفران نکلتا ہے تو مان لیتا. زمین سے باجرہ نکلتا ہے تو مان لیتا. زمین سے مردہ نکلے گا تو سمجھ آ رہا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اس کو نکالے گا. جب چاہے گا انشرہ اس کو اٹھا کرے گا، لے کے چلے گا. ان تمام باتوں کا تقاضا کیا تھا کہ جو رب کا حکم ہے مان لے، جو رب کا حکم ہے اسے کر دے. اللہ ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر، ابھی تک نہیں کیا جو اللہ نے حکم دیا ہے، ابھی تک نہیں کیا. اتنا احسان کرانے کے بعد اور اتنے انعامات کے بعد اللہ ہرگز نہیں، لما یقضی، اب تک نہیں کیا، ما امر، جو اس نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ میرے رسول کا نمونہ بن جاؤ. ہمیں یہ رسول محبوب ہے. رسول اللہ کی طرح تمہاری شکل ہو، تمہارا لباس ہو، تمہارا حلیہ ہو، تمہارے بول ہو، تمہاری غذا ہو، تمہارا سونا ہو، تمہارا چلنا ہو. تم جتنا رسول اللہ کے مشابہ ہوگے میرے محبوب بنتے جاؤ گے. میں رسول اللہ کو اتنا چاہتا ہوں کہ ان کی نقل کرنے والے کو بھی چاہنے لگوں گا. تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں. اللہ اپنے رسول کو اتنا چاہتے ہیں کہ جو رسول کی نقل کرے گا اس کو بھی چاہیں گے، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کو اللہ ہرگز نہیں چاہیں. تو کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر، ابھی تک اس نے نہیں کیا، ما امر، جو اس کو اللہ نے حکم کیا تھا اس نے اب تک نہیں کیا. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زمین سے کیسے اٹھایا جاؤں گا تو آؤ پھر سے غور کر لیتے ہیں. فلینظر الانسان، چاہیے کہ غور کرے انسان. دعوت فکر دیا قرآن نے، آج تک ہم نے صرف تلاوت کی ہے، کبھی غور و فکر نہیں کیا. فلینظر یہاں نظر آنکھ سے نہیں ہے، یہ دل کی آنکھ ہے. غور و فکر کرو. فلینظر الانسان، جب نظر کے بعد الہ آئے تو آنکھوں سے دیکھنا، اور نظر کے بعد الہ نہیں آئے تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا. دل کی آنکھوں کا ذکر انشاءاللہ آئے گا، ابھی نہیں پہنچی بات اب تک. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سورہ حج میں آئے گا. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھا ہوتا ہے، اور جب دل اندھا ہوتا ہے تو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں فلینظر، چاہیے کہ غور کرے. کون غور کرے؟ الانسان، سارے انسان غور کر لے. الی طعامہ، اپنے طعام کی طرف. روٹی گیہوں سے تم نے تیار کیا ہے، کیسے آئی بولو؟ اس گیہوں کی روٹی میں تم نے کیا غور کیا؟ ایک دانہ ڈالا تھا کسان، بس اس زمین کو جوت کر نرم کر کے چھوڑ دیا، دانہ ایک ڈال دیا بس. اس کے بعد وہ دانہ سو سکتا تھا؟ جو زمین مردہ کھا جاتی، جو زمین لوہا کھا جاتی، جو زمین کپڑے کھا جاتی، اور جو زمین دنیا کی ہر چیز کھا جاتی، وہ ایک دانے کو نہیں کھا سکی. کس کا حکم تھا؟ ایک دانے کو نہیں کھا سکی. اور اس کے اوپر نمی بھی تھی، نمی. لوہا رکھ دو زمین لگ کے کھا جاتی، مردے کو بھی کھا جاتی، کپڑے کو بھی کھا جاتی، کوئی چیز بھول گئے تو اس کو بھی کھا جاتی، لیکن نمی ہونے کے باوجود گیہوں کا دانہ نہیں کھا سکتی. اپنے روٹی کی طرف دیکھو، اپنے چاول کی طرف دیکھو. زمین تو ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، صرف دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. سیب کا مزہ دیکھو، انار کا مزہ دیکھو، موز کا مزہ دیکھو، زمین کا مزہ دیکھو، ہر ایک میں الگ الگ ذائقہ. اللہ فرماتے ہیں سنمان غیر سنمان، کبھی پانی کے علاوہ جڑیں ملی جاتی ہیں درختوں کی، ایک ہی جڑ میں دو پودے نکلتے ہیں. یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے دونوں کو سیراب کرتے ہیں، لیکن ایک کا مزہ الگ، ایک کا مزہ الگ. کون فرق کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور کرے انسان. فلینظر الانسان الی طعامہ، اپنے طعام کی طرف، اپنے کھانے کی طرف غور کر لے. سوائے پانی کے جو اوپر سے آتا ہے، بقیہ سب غذائیں آپ مٹی سے کھاتے ہیں، مگر مٹی میں لذت ہے. کیا مزہ لے کے کھاتے ہیں آپ؟ ایسے کھا مٹی کو کھائیں گے آپ؟ نہیں کھائیں گے. مٹی کا ایک دانہ آ گیا تو بولتے ہیں تو مزہ ختم ہو گیا، گر کر رہا. ایک دانہ آ گیا تو گر کر رہا بولیں گے. لیکن جتنی غذائیں آج تک کھائی ہیں سب مٹی، مزے لے کے کھائے. واہ کیا بہترین باورچی ہے. تعریف کس کی ہے؟ باورچی کی تعریف کر رہے ہیں. سبحان تم نے بہت اچھا بنایا. ارے سبحان کو پیدا کرنے والا کتنا اچھا ہے. اس مٹی کو چاول کی شکل دینے والا کتنا اچھا ہے. اس مٹی میں سیب کی مٹھاس دینے والا کتنا اچھا ہے. انگور کا رس دینے والا کتنا اچھا ہے. کبھی نہیں سوچا ہم نے، ورنہ ہماری پیشانی ہمیشہ کے واسطے وقف ہو جاتی کہ اللہ تمہاری کا تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو غذائیں دی ہیں اس میں کبھی غور کر لو. کئی شعراء کہتے ہیں تطنانے بکفاری و بغفلت نخوری، روٹی جب ہاتھ میں آئے تو غفلت سے نہ کھاؤ. کبھی سوچ لو اس میں سورج کی دھوپ ہے، اس میں کسان کی محنت ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں ہوائیں چلتی ہیں جو رب کریم کی، ان ہواؤں کے پکانے کا اثر ہے. غفلت سے کھا جاتے ہو. اگر غفلت سے کھاؤ گے تو تم کو بھی زمین غفلت سے کھائے گی، اور شعور کے ساتھ کھاؤ گے تو تم کو زمین اکرام کر کے بلائے گی. آ جا میرا محترم بندہ، آ جا. جب زمین پر اکڑتا ہوا کوئی چلتا ہے تو زمین کہتی ہے ٹھیک ہے اکڑ لے، کتنے سال کرے گا. جب میرے قبر میں آئے گا، میرے پہلو میں آئے گا، ایسا دباؤں گی کہ مزہ چکھ لے گا. ایک طرف کی پسلیاں دوسرے کے اندر مل جاتی. اور جب بندہ متواضع ہو کر چلتا ہے، خدا بندے خودوس کا فرمان والا بندہ بن کر چلتا ہے، تو زمین کہتی ہے آ جا مرحبا، زمین پر تجھے بہت محبوب تھا، آج میرا مہمان ہے، تیری ضیافت کروں گا. جنت کی ہوائیں، جنت کی غذائیں، جنت کے لباس، جنت کی خوشبو بھی کھیل دی جاتی ہے. زمین پہ اکڑنا کوئی عقل مندی ہے؟ دو لوگ دیکھ لیں گے کہ اکڑ کے چلتا ہے تو کیا شان رہ گئی. اللہ نے کہا ہے زمین پہ اکڑنے والا اکڑ کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے. نہ لمبا ہو کر آسمان تک جائے گا، نہ ٹھوکروں سے زمین کو سرنگا سکتا ہے. انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین پھٹنے والی ہے ٹھوکر سے، نہ وہ آسمان تک لمبا ہو سکتا ہے. پھر کس کو کرنا؟ ہمارے دوست کہا کرتے تھے اس زمین پر بھی کیا کرنا ہے، اس زمین پر بھی کیا کرنا ہے جس میں کرنا ہے اور سرنا ہے. کہ زیبا ہے کبریا کے لیے، تو تکبر نہ کر خدا کے لیے. اس زمین پر بھی کیا کرنا ہے جس میں کرنا ہے اور سرنا ہے. تو انسان غور کرے اپنے کھانے کی طرف. انا بے شک ہم نے سببنا الماء صبا، صبا سبو کے معنی خوب پانی برسانا. سببنا الماء ہم نے بسایا ہے پانی کو، صبا خوب بہایا. دنیا میں کوئی مقام ہے آپ تعجب نہیں کر سکتے، اللہ نے پانی خوب برسایا. اتنا پانی برسایا کہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ پانی خوب برسا. واہ کیا برسا. اللہ فرماتے ہیں یہ پانی بھی ہمارے پاس جو برستا ہے اس کی مقدار کو، اس کے قطروں کو ہم جانتے ہیں کتنا ہم نے برسایا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. ہمارے پاس خزانے ہیں، کتنا اتارتے ہیں ہمیں خوب معلوم. تو پانی برسایا، زمین پر پانی کس نے برسایا؟ اللہ. دوبارہ بھی زمین پر اللہ پانی برسائیں گے تو مردے کھڑے ہوں گے.
جیسے آج جب پانی برستا ہے ثم پھر شققنا الارض زمین کو ہم شق کر دیتے ہیں. شق مانے چیرنا. شق شقاق اللسان کہتے ہیں زبان کا پھٹ جانا. تو ہم نے زمین کو پھاڑ دیا, شقن اچھی طرح چیر دیا. ایک نرم نازک کومل نکلتی ہے گیہوں کے دانے کی, جب کومل اوپر آتی ہے تو یہ زمین جو سخیر ہے یہ پھٹ جاتی ہے. کبھی کھیتی کرتے ہوئے جا کے دیکھتے ہیں زمین پھٹی ہوئی, کہ زمین کو پھاڑ کر پتلی کومل کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا, ہم نے کیا ہے. انا ثم شققنا الارض شقا, زمین کو ہم نے شق کر دیا, پھاڑ دیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت, جو دانہ زمین سے نکلتا ہے وہ نکلتے ہوئے بولتا ہے وحدہ, تنہا ہے وہ, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ وہ اپنے زبان سے بولتا, اس کو دیکھ لو, اس کی نازک کومل ہے اور کھردری زمین کو پھاڑ کے نکلتا. ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو ہم نے چیر دیا. فانبتنا فیہا حبا, فانبتنا اگایا ہم نے, فیہا اس زمین میں اگایا, حبا دانہ. حبن کے معنی دانہ مطلق, وہ دانہ چاہے سرسوں کا ہو, چاہے گیہوں کا ہو, چاہے چاول کا ہو, چاہے باجرے کا ہو, ہر ایک کو جتنے اجناس ہیں ان کو حبن کہا جاتا ہے. دانہ اگایا ہم نے, اس کو ہم غلہ کہتے ہیں, غلہ اگایا. وعنبا انگور, اعناب اس کی جمع ہے, عنبا انگور اگایا. وقضبا ترکاری, قضبا ترکاری, مختلف قسم کی ترکاریاں آپ کھاتے ہیں, یہ سب ترکاریاں کیا ہیں؟ مٹی, ہم نے اگایا. وزیتونا, اور زیتون اگایا. زیتون کے فوائد پر بحث انشاءاللہ ہوگی کہاں؟ سورہ نور پر 18 میں. ونخلا, اور کھجور, کس قدر شیریں ہیں کھجور, شکر بھی مار پڑ جائے, اتنی مٹھاس اس کھجور میں کہاں سے آئی؟ اس زمین میں اور پانی میں اور سورج کی دھوپ نے کام کر دیا. ہماری نگاہ سورج پہ جاتی, سورج کی دھوپ نے پکایا. ہاں, زمین سے اس کے رس کو تیار کیا. ہم سبھی دیکھتے رہتے ہیں, لیکن سورج میں اتنی تپش کس نے دیا؟ زمین سے اتنی مٹھاس نکالا کون؟ ہماری نگاہ اس پر نہیں جاتی. ہم ہمیشہ آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اسی کو مان لیتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا. حدائق جمع ہے حدیقہ کی, باغیچے, اور غلبا کے معنی گنجان, خوب قسم کے. غلبا گھنی چھاؤں. غلبۃ المرأۃ کے معنی آتے ہیں خوب زخیم, موٹی عورت, موٹی ہے تو اس کو غلبا کہیں گے. تو اللہ نے فرمایا وحدائق غلبا, اور ایسے گھنے باغیچے کہ اس کے آپس میں پتے تا پر تا ایسے جمے ہوئے ہیں کہ ٹھنڈا موسم بالکل سہانا ہو جاتا ہے, فضائیں پرکیف ہو جاتی ہیں, دھوپ چھن کر بھی نہیں آ سکتی ہے. وفاکہہ, اور میوے. وابا, اور چارہ. فاکہہ کے معنی میوہ, جو کھانا کھانے کے بعد بطور لذت کے تفقہن کھایا جاتا ہے اس کو فواکہ کہتے ہیں. کھانا ہو گیا, چلو بھائی کباب پیئیں گے, کھجور لاؤ, اب کھجور کھا رہے ہیں, کباب پی رہے ہیں, کھانا ہو چکا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ میوہ. کھانا کھا چکے ہیں, انگور کھا رہے ہیں, منہ صاف کرنے بیٹھ کے, یہ فواکہ. اتنے اقسام بتایا اللہ نے. اور ابا, ابا کے معنی چارہ, بیل کھاتے, بھینس کھاتی, بکری کھاتی, یہ چارہ ہے. گیہوں آپ کھا جاتے اور اس کا جو ڈیلا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ کا بیل کھا لیتا, بھینس کھا لیتی. دونوں کا انتظام کر دیا ہم نے. متاع لکم, سرمایہ ہے تمہارے لیے. متاع کہتے ہیں جو چیز تمہارے لیے استعمال میں آئے, تمہارا چوپایا تمہارے کام میں آئے گا. کبھی سواری کرو گے, کبھی سامان لا دو گے, کبھی کاٹ کے کھا جاؤ گے, اور بھینس کا دودھ پیو گے. تم جس سے کس طرح چاہتے ہو نفع اٹھاتے ہو. متاع لکم, فائدہ اٹھانے کی چیز ہے تمہارے واسطے. ولانعامکم, اور تمہارے چوپایوں کے لیے. ہر چوپایا جو کھاتا ہے زمین سے نکلتا ہوا کھاتا ہے, پھر اس چوپائے کو تم کھاتے ہو, کبھی سواریاں کرتے ہو, کبھی اس کا دودھ پیتے ہو, کبھی اس کے چمڑے کی کوٹ پہنتے ہو, کبھی اس کی ہڈیوں سے کھاد نکالتے ہو, کبھی اس کے سین سے بدن بناتے ہو. تم جانے کرتے ہو, ایک ایک جز اس کا نفع دیتا ہے. تمہارا بدن تو سوائے مٹی اور آگ کے کسی کام میں نہیں آتا. ہمارے گاؤں کے لوگ کیا بولتے ہیں, پھل پکے تو میوہ, انسان پکے تو بنیوا, پھینک دو, گڑھے میں ڈال دو, کسی کام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چمڑا کوئی نہیں, اس کا گوشت کوئی نہیں, اس کی ہڈی کوئی نہیں. ہاں, اکرام کی بنا پر دفن کیا جاتا ہے, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے. ہم سب کی ہڈی استعمال کریں, ہم سب کے کھال کھینچ لیں, ہم سب کے دودھ استعمال کریں, لیکن ہمارا وجود کسی کے نفع میں نہیں آتا. کیوں؟ ہم خاص ہیں اللہ کے لیے, ہم خاص ہیں اللہ کے لیے. شوہر کا بھی کسی گھر تمہارا ہے, برتن تمہارے ہیں, بستر تمہارا ہے, کمرہ تمہارا ہے, پلنگ تمہاری, سارا گھر تمہارا ہے, لیکن تم میری ہو. تم پر کسی کا اگر سایہ پڑا, کسی کی نگاہ پڑی, تو پھر تم سے اچھی طرح سن لو کہ مجھ سے برا کوئی نہیں. یہ تو کہا اللہ نے, سارا انسان سب کو استعمال کرتا ہے, لیکن تم کو میرے واسطے بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے ہے, تم میرے لیے. اب نہیں مانتے ہو تو کل مان لو گے. کب؟ فإذا جاءت الصاخة, فإذا بس جب, جاءت آئے ہے تو یہ ماضی جاءت پھر ماضی, لیکن اذا داخل ہوا ہے تمہارا جگہ مستقبل کا جب آ جائے. الصاخة, صاخہ کہتے ہیں ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دینے والا شور, دلدوز آواز, ہلا کر رکھے گی. دنیا میں کبھی کبھی گرج اور چمک بجلی کی آواز آتی ہے تو لوگ ڈر کے چمٹ جاتے ہیں, بچے سام جاتے ہیں. یہ جو آواز ہے اللہ کی طرف سے, جس کا نام ہے قیامت کی آواز, سب کے دل بجھ جائیں گے. جتنے دل کی دھڑکن ہے سب ختم ہو جائے گی. اس آواز کو اللہ نے کہیں پر قامہ کہا ہے, اس کے بعد آئے گی سورہ نازع, اسی کو قامہ کہا ہے, اسی کو یہاں پر صاخہ کہا ہے. دلدوز آواز, پرشور آواز جب آ جائے, کانوں کو بہرا کر دینے والا شور. یوما, جس دن, یفر بھاگے گا, المرء انسان, من اخیہ اپنے بھائی سے, و امہ اپنی اماں سے, و ابیہ اپنے ابا سے, و صاحبتہ اپنی بیوی سے, و بنیہ اپنے بیٹوں سے. دیکھا آپ نے کس کے قریب ہے انسان, کیوں بھاگا ہے؟ جب نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے تو بولتے ہیں میں بچ گیا تو بس ہے, کوئی بچے نہ بچے. ہاں, آگ لگی گھر میں, ابھی روزانہ اخبار دیکھتے ہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگی تو لوگ کیا کرتے ہیں, کھڑکیوں سے کود جاتے ہیں, میں تو بچ جاؤں, کچھ بھی ہو جائے. اب بچانے بچانے کا مسئلہ ہے. تو جان اتنی پیاری ہے کہ اس کو بچانا چاہتا ہے, فکر مند ہے. یہ جو آواز آئے گی تو سب بھاگیں گے, کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. آج جس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جس کے لیے رشوت دیتے ہیں, اور جس کے لیے سود کھاتے ہیں, اور جس کے لیے 24 گھنٹے کی خاموش برداشت کرتے ہیں, یہ وہی تو لوگ ہیں. پھر سے پولیس, یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی, و امہ و ابیہ, ماں اور باپ, و صاحبتہ بیوی, و بنیہ اور بیٹے, یہ تو ہیں لوگ, انہیں کی قتل ہو رہا ہے یہ سب. اور یہ اس آواز کو سننے کے بعد قابل اتفاق نہیں رہیں گے, انسان بھاگے گا چھوڑ کے. کیوں بھاگے گا, کیا وجہ ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ہر ایک کا حال ایسا ہوگا کہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا, بھائی اپنی بچی تو خیریت,
لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر انسان کے لیے یومئذ اس دن شأن، ایک شان ہوگی، یعنی ایک حالت ہوگی، یغنی، جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. تم کہاں جاؤ گے؟ نہیں مطلب تم جہنم میں جاؤ. یہاں تو اتنا ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے. سب سے قریب انسان اپنے بھائی کو سمجھتا ہے، بھائی میرا چچا ہے، سنبھالے گا. اپنی ماں کو، اپنے باپ کو محسن آدم سمجھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ اور ماں تمہارے وجود کا سبب ہے. دنیا میں تمہارا وجود تمہارے ماں باپ کی محنت ہے، اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے. لیکن ماں باپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بوڑھا ہو گیا، جو کرنا تھا کر چکا، اب اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر دنیا میں رہ کر آپ کتنا ہی حق ادا کر لیں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا. ہوتی زندگی بھر تم خدمت کرو، لیکن ماں نے تمہاری پیدائش کے موقع پر جو درد ذیل میں تکلیف برداشت کی ہے، اس ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو. اور جب انسان دنیا میں جب عاجز ہو جاتا ہے اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے، کہتا ہے یا اللہ ان کو اٹھا لو، ہم تھک گئے ان کی خدمت کرتے کرتے، اٹھا لو. ہوتا وہی ماں باپ تمہاری بیماری میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو عمر دے دو، اس کو صحت دے دو. رات بھر جگتے ہیں، تمہارے واسطے بیمار پڑ جاتے ہیں، غموں میں تمہارے واسطے فکر مند ہو کر کے اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں. لیکن کبھی اٹھا لو کی دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ اس بچے کو اٹھا لو، ہم اس سے بیدار ہو گئے. تو ماں باپ کے لیے یہ بچے بڑھاپے میں دعا کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا لو، ہم تھک گئے. بھلا حق ادا کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے لوگ بھی اگر ایمان کے بغیر گئے ہیں تو اس لیے نبھائیں گے نہیں، بھاگیں گے، چھوڑ کے بھاگیں گے. وصاحبتہ، اور بیوی کو چھوڑ کے بھاگیں. سوچو، بیوی کے لیے دو سونا خرید رہے ہیں، بیوی بولتی ہے رہن پہ رکھ کے لاؤ تو لاتے ہیں. بیوی بولتی ہے مجھے یہ کار پسند نہیں ہے، بڑی کار لاؤ تو رشوت لے کے آتے ہیں، سود لے کے آتے ہیں. اس بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. وہ بنی، اور اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. قرآن کریم نے اس کی پوری بحث سورہ معارج پارہ 29 میں کیا ہے کہ جتنے زمین میں رشتہ دار ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دو مگر مجھ کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ جہنم میں ڈال دو، یہ ہے جملہ کہ اگر ان سب کو لے لو اور ان کے بدلے مجھے جہنم سے بری کر دو تو میں راضی ہوں. اماں کو لے لو، ابا کو لے لو، دوستوں کو لے لو، بھائی بہن کو لے لو، بلکہ الفاظ ہیں ومن فی الارض جميعا، جتنے زمین میں میرے ہیں سب کو لے لو، مجھے چھوڑو. ثم ينجی، سورہ معارج پارہ 29 سورہ سورت. وہی نے یہاں بھی رکھا رب کریم نے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کے لیے ان میں سے اس دن ایک شان ہوگی جو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. مگر یاد رکھو یہ حال کافروں کا ہوگا جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی یہ پریشانی ہوگی. جو مومن ہوگا، اللہ کا چہیتا ہوگا، اس کو تو روح ہی سکون سے نکلے گی. جنت میں اس کا اعزاز ہوگا، قبر میں اس کا اعزاز ہوگا، محشر میں اس کا اعزاز ہوگا، اس رات میں اس کا اعزاز ہوگا. لیکن ایمان لے کر موت آنا، ایمان کے بغیر نہیں. ایمان جو موجود ہے اس کو لے کے چلنا ہے، کبھی بھی ایمان کو بیچنا نہیں. ہاں سامان بہت بکتا ہے لیکن ایمان نہیں بکنے کا سامان ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. مسفرہ کے معنی روشن ہوں گے، اسفار سے بنا ہے، روشن چہرے ہوں گے. ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوشیاں حاصل کرتے ہوئے ہوں گے. تو تین صفتیں آئیں، چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشیوں سے مست ہوں گے، خوشیاں قبول کرتے ہوں گے، خوشخبریاں لیتے ہوئے ہوں گے. مستبشرہ، استبشار کے معنی خوشخبریاں حاصل کرنا. آپ کو مبارک ہو جنت، آپ کو سلامتی ہو. یہ فرشتے کہیں گے آؤ. فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، رفیق ہیں. خوشخبری ہو تمہارے واسطے. یہ صفت کس کی ہو گئی؟ مومن کی ہو گئی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبارہ، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبرہ، غبرہ کے معنی آتے ہیں کفر کی ظلمت، غبار آلود چہرہ، ذلت سے اٹا ہوا ہوگا. جیسے رات کی سیاہی کو پینچوں سے کاٹ کاٹ کے کپڑے کی طرح بنا کے چپکا دیا ہو چہرے پر، ایسا ہو جائے. اللہ نے کہا ہے کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، تاریک رات کو کپڑا سمجھ کے کتر دو، اس کے ٹکڑے چپکا دو چہروں پر. کتنے سیاہ. ترہقها قطرہ، چڑھی آتی ہوگی اس پر ذلت، خدورت، ظلمت. یہ کون ہیں؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اور فاجر. کفرہ اور فجرہ، کافر کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا، اور فجرہ فاجر کی جمع ہے فسق و فجور میں مبتلا ہونے والا، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے والا، شریعت مصطفیٰ کی چادر پھاڑ کے من مانی کرنے والا. یہ فاجر کہلاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پیغام دے دیا ہے. آئیے خلاصہ سن لیں. مطلب پیشانی پر بل آیا اور آپ نے منہ موڑ لیا اس وجہ سے کہ نابینا آ گیا. حالانکہ آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے وہ نابینا سمجھ جائے یا آپ کی نصیحت کی باتیں سن کر کے اس کو نفع پہنچ جائے. جو مستغنی ہے بہرحال آپ اس کے در پہ ہیں کہ سدھر جائے، حالانکہ اس کا سنبھالنا آپ کے ذمہ نہیں ہے. اور جو شخص دوڑتا ہوا آیا ہے، ڈرتا ہوا آیا ہے، آپ اسے اعتنائی برتتے ہیں، ہرگز نہیں. یہ قرآن تو نصیحت دہانی ہے، جو چاہے اسے قبول کر لے. یہ کتاب مکرم اور محترم صحیفوں میں ہے، بلند ہے، رفیع المکان ہے، مطہر اور پاکیزہ ہے، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بہت زیادہ مکرم ہیں اور بہت زیادہ نیک ہیں. مارا جائے انسان اس قدر ناشکرا ہے. کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ نطفے سے. پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو خوب اندازہ سے ٹھیک بنایا، پھر راستے کو آسان کیا، پھر موت دیا اور قبر میں داخل کیا. پھر جب چاہیں گے اٹھا کھڑا کریں گے. ہرگز نہیں. ابھی تک انسان نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا. چاہیے کہ انسان غور کر لے کون سا حکم نے پورا کیا. توحید قبول نہیں کیا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، ایمان لے کر نہیں آیا. چاہیے کہ انسان غور کر لے اپنے خانے کی طرف. ہم نے خوب پانی برسایا ہے، پھر زمین کو چیرا ہے، پھر اس میں سے غلے اگائے ہیں، انگور اٹھائے، ترکاریاں اگائیں، زیتون، کھجور، گھنے باغ، میوے، چارے تمہارے واسطے، تمہارے چوپایوں کے واسطے. اور جب آئے گا وہ دل دوز شور کر دینے والا پکارا، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، ہر ایک کے واسطے اس دن ایک ایسا وقت ہوگا، ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بھی پرواہ کر دے گی. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، فرحاں بشارہ ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگی اور ذلت چڑھی آئی ہوگی. یہ وہی لوگ ہیں جو کافر اور فاجر ہیں. اس سورۃ کا پیغام یہی ہے کہ جو لوگ بھی ایمان سے خالی ہیں ان تمام میں ایمان کی کوشش کی جائے، اور جو اپنے ہیں ان کے لیے اصلاح کی کوشش کی جائے.